میرا آج کا پورا پروگرام ایک شخص کے گرد گھوم رہا ہے, اس کا نام ہے مریم نواز. رحمت اسپتال والوں نے 3 مہینے ہمارے چکر لگوائے. بجائے وہ خوار ہونے کے ان کا علاج ہو جائے تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ آپ ہماری بیٹی ہیں, ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیں بہت فخر ہے آپ کے اوپر. تو ہم بھی آپ کے باپ کے برابر ہیں. اگر جو ہمارے ادھر تکلیفیں ہیں, میں نے 3 دفعہ آپریشن کرایا, 3 دفعہ جو ہے نا انہوں نے یہ انکار کر کے دے دیا کہ آپ کا آپریشن نہیں ہوگا, آپ اپنا بیٹا لے کے آئیں, اپنی بیوی لے کے آئیں, اپنی بیٹی لے کے آئیں. میں نے بولا جب وہ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے پاس کیوں آتا ہے. لیٹس فیل دا ہیٹ, لیٹس فیل دا پین, لیٹس فیل دا پین ٹوگیدر. آئی لینڈ والا بھی دھیان نہیں کرتا, لاہور والا بھی نہیں کرتا. نہیں, وہ گمراہ ہو چکے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں, وہ گمراہ ہو گئے ہیں. میں 30 سال دبئی میں گورنمنٹ سروس کرتے ہیں, ریٹائر ہو کے بچے بھی وہیں تھے, بچے بھی میرے ساتھ تھے. بچوں کو اپنا گھر بنا کے دیا. اب پاؤنڈ اور درہم نہیں بیچ پائے تو میں اولڈ ہوم میں آ گیا. میں بہت عرصہ گنگا انا بن کے رہا گھر میں, لیکن جب بھی جو کوئی جاتا ہے ٹھوٹے مارتا ہے, ٹھوکریں مارتا ہے, تو کب تک میں ٹھوکریں سمجھتا. اگر میرے بیٹے آ جائیں, جب مرضی آ جائیں, میں حاضر ہوں. جب بار بیل ہوتی ہے نا تو میں یہ سمجھتا میرے بچے آ گئے ہیں, لیکن کوئی اور ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ بینگ اے سی ایم, میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں. میرا آج کا پورا پروگرام ایک شخص کے گرد گھوم رہا ہے, اس کا نام ہے مریم نواز, سی ایم پنجاب. میں نے کسی اور کے لیے یہ ریکارڈ ہی نہیں کیا. آئی ایم ویری لاؤڈ اینڈ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. محمد حنیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آنکھیں تو بڑی چمک رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ تو آپ کی پیار محبت کی نظر ہے. ارے ارے ارے, اس کو قریب رکھنا, آپ نے اس سے آواز آئے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے. حنیف صاحب کتنی عمر ہے؟ میری 76 سال عمر ہے. 76 سال. جی ہاں. ماشاءاللہ. ابھی مجھے لگتا ہے آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہوا ہے. میرا 3 دفعہ آپریشن ہو چکا ہے. اچھا. رحمت اسپتال سے میرا آپریشن ہوا, مغل سے ہوا, ادھر سردار اسپتال ہے دھرمپورہ میں, وہاں سے ہوا, لیکن میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی. اللہ رحم کرے. یہ وہ آپ ہی ہیں جن کو آپریشن پر منع کیا گیا تھا کہ بیٹے کو لے کے آئیں؟ میں ہوں. یہ آپ نے نہیں بتایا کہ بیٹے ہوتے تو میں اولڈ ایج میں کیوں پڑا ہوتا, بیٹے تو چھوڑ گئے. اتنا کچھ ان کو بولا, اتنا پہلے تو 3 مہینے انہوں نے ہمارے چکر لگوائے. مریم صاحب بھائی سنتے جائیے گا. رحمت اسپتال والوں نے 3 مہینے ہمارے چکر لگوائے. روز کبھی آ جانا, کل آنا, 2 دن کے بعد آنا, صبح آنا, شام آنا, ایسے چکر لگاتے رہے. پھر ایک دن انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا منگل کو آنا, آپ کا آپریشن ہوگا. ہم منگل کو چلے گئے. بھئی آپ اپنے ساتھ کس کو لائے ہیں؟ میں تو کسی کو نہیں لایا. اولڈ ایج ہوم کا اسٹاف کے ساتھ میں آپ بتاتا ہوں. میں کہ بھئی میں تو کسی, آپ نے بولا نہیں تھا کہ کسی کو ساتھ لے کے آؤ, تو میں تو ایسے آ گیا ہوں. بولتے ہیں نہیں, جب تک آپ کے ساتھ اپنا خون کا رشتہ نہیں ہوگا, یعنی کہ آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بیوی ہو, یا آپ کا کوئی بیٹی ہو, کوئی آپ کا ہو, ٹھیک ہے. نہ تو آپ کی بھتیجی مانگتے ہیں, نہ پانجا ہو, نہ کوئی رشتہ دار ہو, صرف آپ کا بیٹا ہو, تب تک علاج نہیں ہوگا. نہیں, علاج نہیں ہوگا. پھر انہوں نے بولا کہ فلاں افسر کے پاس چلے جاؤ, ان کو بتاؤ جا کے, سوشل ویلفیئر والے. ٹھیک ہے. ادھر اسپتال کے اندر ہی تھے. ان کے پاس گئے, جا کے ساری کہانی سنائی. ہم بولا کہ ہم خورشید اولڈ ہوم سے آئے ہیں, یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہاں کا. تو یہ بولتے ہیں کہ اپنا کوئی خونی رشتہ لے کے آؤ, بھائی لے کے آؤ, بیٹا لے کے آؤ. میں کہاں سے لے کے آؤں, میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اگر وہ ہوتا, بھائی ہوتا تو میں اس کے پاس ہوتا, پتر چاہیدہ ہوندا تو میں اندے کول ہوندا, کوئی دھی ہوندی تو اندے کول ہوندی, بیوی ہوندا تو اندے کول ہوندا. میں تو اولڈ ایج ہوم کیوں پہ آئے گا؟ انہوں نے کہا تو اپنی بیوی نے, میں کہا میری بیوی ہوندی تو میں تہاڈے کول کیوں آندا. پھر ہم جو ہے نا ادھر خورشید اولڈ ہوم کے جو انچارج نئے ہارون صاحب سے نیچے ہیں, وہ ان کو لے کے گئے. 2 آدمی ادھر سے لے کے گئے, سرٹیفکیٹ لے کے گئے جا کے. ادھر ان کا جو مینیجر تھا, میجر مینیجر تھا, ان کو سارا کچھ دکھایا جا کے. تو انہوں نے اتنی محنتیں کی, انہوں نے بولا یہ 2 سال سے ہمارے پاس ہے. انہوں نے نہیں کیا آپریشن؟ ہیں جی, آپریشن نہیں کیا. انہوں نے بولا کہ 2 سال اچھا, سے مجھے ہمارے ایک پاس بات ہے. بتائیں, مریم نواز کا نام سنا ہوا ہے؟ الحمدللہ. نواز شریف کی بیٹی ہے. ہاں جی, یہ شہباز شریف کی بیٹی ہے. ہاں, آج کل وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی. اگر آپ کی بات سن کر, اگر میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں, اگر مریم نواز صاحبہ آپ کے لیے, یا جو اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے بزرگ ہیں, خواتین اور مرد ہیں,
ان کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں کوئی ون ونڈو آپریشن شروع کر دیتی ہیں جی کہ آپ نے جب جانا ہے. دیکھیں میرے جیسا صحافی بھی جاتا ہے نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو ٹیلی فون کر کے پروٹوکول مل جاتا ہے. ہاں جی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو کام 2 دن میں ہونا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ایسا ہی میں جھوٹ اس پہ نہیں بولوں گا. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے سے منافقت نہیں ہوگی. اگر مریم صاحبہ کوئی ایسی ون ونڈو بنا دیتی ہیں کہ آپ کے جو اولڈ ایج ہومز ہیں وہ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں, اور آپ کا جب بھی کوئی بزرگ, ہمارا کوئی بزرگ جائے, جی مریم نواز صاحبہ کا کوئی بزرگ جائے, ان کے تایا چچا کی عمر کے آپ لوگ ہیں, بالکل آپ ان کے ماں باپ کی طرح ہیں, تو اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو اسی پروٹوکول کے ساتھ ان کا بجائے علاج خوار ہونے کے ان کا علاج ہو جائے, تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے نا. بہت اچھی بات ہے. ہم تو ان سے تو پھر اپیل آپ کریں مریم گے, صاحبہ کو بتائیں نا, ہم تو ان سے اپیل بلکہ کریں گے. بتانا نہیں چاچا, نہیں نا, حکم کرنا ہے. ہاں آپ کی بیٹی ہیں, بیٹی ہے, حکم بالکل کر ہم کے بات مانتے ہیں کریں. وہ وہ ہماری سامنے بیٹی کیمرے کی ہے. طرف دیکھیں, تو ادھر کیمرے کی طرف دیکھ کے حکم کر کے بات کریں. آپ کی بیٹیاں ہیں. مریم نواز صاحبہ آپ ہماری بیٹی ہیں, ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیں بہت فخر ہے آپ کے اوپر. تو ہم بھی آپ کے باپ کے برابر ہیں. اگر جو ہمارے ادھر تکلیفیں ہیں, میں نے 3 دفعہ آپریشن کرایا, 3 دفعہ جو ہے نا انہوں نے یہ انکار کر کے دے دیا کہ آپ کا آپریشن نہیں ہوگا, آپ اپنا بیٹا لے کے آئیں, اپنی بیوی لے کے آئیں, اپنی بیٹی لے کے آئیں. میں نے بولا جب وہ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے پاس کیوں آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. انہیں بولا پھر وہ دروازہ کھلا ہے, باہر چلے جاؤ, ہم آپ کا آپریشن نہیں کر سکتے. مریم بہن جسٹ امیجن کریں, میں تھوڑا سا, میرا ایک مرض ہے کہ میں نا تھوڑی سی سمجھانے کے لیے سیدھی بات کرتا ہوں. امیجن کریں کہ میرا یا آپ کا, ہمارے رشتے ہم سے الگ ہو جاتے ہیں, مجھے یا آپ کو گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے ہمارے بڑھاپے کی وجہ سے, مجھے یا آپ کو جا کر اولڈ ایج ہوم میں رہنا پڑتا ہے, مجھے یا آپ کو شدید علالت آ جاتی ہے, اور مجھے یا آپ کو معالج علاج کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے خونی رشتے کو لے کر آؤ, وہ خونی رشتہ میرا یا آپ کا جس نے ہمیں ترک کر دیا ہوا ہے, اور ہمارا علاج اس وجہ سے رک جاتا ہے, تو یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہوگی. لیٹس فیل دا ہیٹ, لیٹس فیل دا پین, لیٹس فیل دا پین ٹوگیدر, لیٹس اسٹینڈ اپ اینڈ سالو دا ایشوز. اور واحد طریقہ ہے کہ ون ونڈو آپریشنز تمام ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں آپ کر سکتی ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ مریم صاحبہ کو اس میں روشن پہلو مریم صاحبہ دکھائے گا جی, انشاءاللہ. آپ نے چھوٹی ہی کہ فوراً بعد یہ کام کرنا ہے, میری نہیں آنکھوں ان کا کے علاج آپ نے کروانا ہے. سنیں ان کو بتاتا ہوں سی ایم کے پاس کیا اختیار ہے. جی سی ایم کا ایک نوٹیفیکیشن, ایک کوگی, ایک سگنیچر جسے جی کہتے ہیں, اور اگلے منٹ میں یہ سب شروع ہو جائے گا. شروع ہونا چاہیے. یہ اللہ نے وہ طاقت دی ہے. اچھا جی, کتنے بیٹے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹی ہیں. کہاں ہیں وہ؟ ایک تو تھائی لینڈ میں ہے. نہ کریں بیٹا. جی, اور ایک لاہور میں ہے. تھائی لینڈ والا بھی دھیان نہیں کرتا, لاہور والا بھی نہیں کرتا. نہیں, وہ گمراہ ہو چکے ہیں, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ گمراہ ہو گئے ہیں. بچے میرے بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, بہت شریف آدمی ہیں, میری بہت خدمت کی بچپن میں انہوں نے, لیکن ابھی وہ گمراہ ہو گئے ہیں. بچپن میں تو چاچا آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا نا, تو خدمت تو ہو گئی. بس تو اب تو ان کے ہاتھ میں سب کچھ, ابھی سب کچھ ان کے ہاتھ میں. تو خدمت کا تو اب پتہ چلنا ہے. سب سے بڑی میری غلطی ہے کہ میں پاکستان کیوں آیا. کہاں تھے؟ میں 30 سال دبئی میں گورنمنٹ سروس کرتے آیا ہوں, ریٹائر ہو کے آیا بچے ہوں. بھی وہیں تھے؟ بچے بھی میرے ساتھ تھے. بچوں کو دبئی میں اپنا انہیں گھر رکھا؟ بنا کے دیا. ہائے ہائے. دبئی کے اندر کرائے پہ نہیں تھا, میں اپنا گھر بنا کے دیا. آج سے 30 سال پہلے ان کو اپنے بائی روڈ اپنی گاڑی میں حج کروا کے لایا ہوں. ارے بچوں کو 6 سال کا میرا بیٹا تھا جب اس نے حج کیا. ماشاءاللہ. میری بیٹی 2 سال کی تھی جب اس نے حج کیا. یہاں سے بائی روڈ آپ پوری فیملی کو لے کر گئے دبئی سے. دبئی سے, دبئی سے, اور پھر اس کے بعد پاکستان آ گئے. ہاں جی. تو کیا ہوا بچوں کی, کیوں مت کیوں ماری گئی, کیا ہوا, کیوں گمراہ ہو گئے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو گمراہ کر دیا ہو گیا کہ آپ کا باپ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. یہ پاکستان کیوں آیا ہے, اس کا کام ہے وہاں سے درم بھیجے. میں 10 سال انگلینڈ میں رہ کے آیا ہوں. اب پاؤنڈ اور درم نہیں بھیج پائے تو میں اولڈ ہوم میں آ گیا. بیگم کہاں ہے؟ بیگم بھی ان کے بچوں کے پاس ہے.
वो बोलते हैं घर वापस आप गए हो खुद घर वापस आ जाओ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ मैं दसना वो कहते खुद गए हो खुद आ जाओ। अभी भी कहते हैं? हाँ जी, हाँ यार, वो कहते हैं कि इतने आना है तो गूंगा तो अन्ना बन के रहने। वापस आया घर लेकिन अन्ना तक गूंगा बन के रहना। मैं बहुत अरसा गूंगा और अन्ना बन के रहा घर में, लेकिन जब भी जो कोई जाता है ठोडे मारता है ठोकरें मारता है तो कब तक मैं ठोकरें सुनता, कब तक देखता। आखिर मैंने फैसला किया कि खुर्शीद ओल्ड होम जो है ना, खुर्शीद बीबी जो है ये हमारी ये माँ के बराबर है। हारून साहब की ये वालदा है। मैं इनका माँ से ये ज़्यादा अरबपति आदमी नहीं है, है जी। ये अरबपति आदमी नहीं है। मैं आपको लेकिन बताता देखना हूँ अल्लाह ये ने तो कैसा मतलब कि काम बिजनेस दिया। मैन नहीं है, इनके कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, इनके कोई कारखाने नहीं, ये तो हमारी तरह जो है ना नौकरियाँ पेशा करें, नौकरी पेशा है, नौकरी की है सारी ज़िंदगी इन्होंने। कोई जायदाद नहीं है इनके पास, कोई ज़मीनें नहीं है इनके पास, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है इनकी। ये हमारे जैसे हाजी आदमी साहब है। कोई रास्ता अगर अगर मैंने पहले भी ये सवाल पूछा कि अगर कोई अल्लाह हिदायत दे ही दे, कोई अकल शऊर दे ही दे, तो कोई रास्ता खुला है? अगर मेरे बेटे आ जाएं, जब मर्जी आ जाएं, मैं हाजिर हूँ। अगर बेटे अभी इधर से चलते हुए अंदर आ जाएं और आकर आपको कहें अब्बा जी माफ़ी दे दें, घर चलें? माफ़ी भी ना मांगे, बस आ जाए मेरे पास, चलो अबू घर चले, बस खत्म। पंजाबी दी मिसाल है चोर नालों पंड काली। एवें ही है ना, वो एवें ही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बार बेल होती है ना तो मैं ये समझता मेरे बच्चे आ गए हैं, हाँ यार अब्बा, लेकिन कोई और होता है। हमेशा 40 साल से जो है ना वो मेरा इंतज़ार करते थे जब दुबई से कि अब्बू आ रहे हैं, हमारे तोहफे लाएंगे, पैसे लाएंगे, ये करें। हर साल वो मेरा इंतज़ार करते। आने से 1 महीना पहले रोज़ टेलीफोन होता है, अब्बू आप कब आ रहे हैं, अब्बू आप कब आ रहे हैं, छुट्टी मंजूर हो गई, बस अब्बू मैं आ रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन है? हैं? मोबाइल फ़ोन है? हाँ जी। किसी बेटे से कभी रब्ता हुआ है? नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, करते नहीं है? नहीं करते ही नहीं है। आपका नंबर है उनके पास? हाँ, क्या करता है बेटा लाहौर वाला? लाहौर वाला जो वो कोरोना मास्क बनाता है, अच्छा, हमारी अपनी फैक्ट्री है। और थाईलैंड वाला क्या करता है? वो अपनी वहाँ- फैक्ट्री है आपकी? जी हाँ। मास्क बनाने की? जी, समनाबाद में मेरा ट्रिपल स्टोरी घर है। क्या वहाँ मुमकिन है कि अगर मैं आपके बेटे को कॉल करूं तो? नहीं, मैं नहीं कॉल करवाना चाहता। मैं आपका कॉल- नहीं बताएंगे? आपका नहीं बताएंगे? क्या मैं उसको तरला कर सकता हूँ, कोई रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार कोई इंसान बन वो कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। 100% नहीं वो कुछ कर सकते, क्योंकि वो गुमराह हो चुके हैं। वो गुमराह हो गए, उनके ज़हन वास कर दिए हुए हैं ना कि आपने अबू तजर्बा के साथ करके सलाम देखो। सलाम अच्छा तो नहीं जी। लेनी। मैं 10 साल घर में रह के आया हूँ इधर बच्चों के साथ। लंदन से मैं 2017 में वापस आया था, तो 10 जब आप साल। वापस आए थे जी, तो उस टाइम तो बड़ी टॉर होगी? नहीं टॉर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यही सबसे बड़ी गलती है मेरी। अपने पास पैसा नहीं रखा? मेरे अकाउंट ही नहीं है बैंक में। क्या मतलब? तो पैसे कहाँ थे? ऐसे वो जो मंगाते थे भेज देता था, जो कुछ उन्हें मांगा दे किसके दिया। अकाउंट में? हैं? बीवी के अकाउंट में? बीवी के अकाउंट में, बच्चों के, बच्चे तो उस टाइम छोटे थे मेरे। तो मेरा एक भाई का बेटा है अरशद, हाँ। भोला नाम है उसका, हाँ उसको मैंने अपना बेटा बना के घर में रखा 35 साल से। हाँ, वो सब कुछ उसको दिया, भतीजे को। भतीजे को। तो हाजी साहब आपने जो कमाया है वो कहाँ है? वो सारा कुछ उनको दिया ना। तो जब आप सेंट्रल कमजोर पार्क हुए में, तो सेंट्रल पार्क में मेरा 10 मरले का प्लाट है, हाँ, जो इस टाइम 4.5 करोड़ रुपए का है, किसके नाम है? अरशद के नाम। लो, जनरल अस्पताल के सामने डबल स्टोरी मकान खरीद के दिया, अरशद के नाम है। यार सब्जा ओवरसीज जार- बेचारे ना मारे ही जाते ने। सब्जा जार जड़ा मेरा 8 मरले का प्लाट है जो अरशद के नाम है, वो सब कुछ उसने बेच दिया। अभी वो मुझे क्या बोलता है जब घर में कोई ऐसी बात हो जाती है ना, कहता है बाबा बैठा जाए। मुझे माफ कर दो। दुबई के अंदर उसको फोटोग्राफर के शॉप बना के दी है, फोटो स्टूडियो बना के दिया उसको दुबई के अंदर। कोई मामूली बात नहीं है। सब्र करके इधर आ गया। खुर्शीद मेरा दिल था कि मैं इनके बेटे को कॉल करूं। इस बात को सुनने के बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं उन्हें कॉल करूं, और मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह उनको हदायत दे तो वो बाप के पास आ जाए, और अगर वो बेहदायतें हैं तो उत्थे बैठे रहें।
बाबा इतने चंगा है। मैं तो हर नमाज के बाद उनके लिए दिन रात दुआएं करता हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चों को इतना दे जितना समुद्र में पानी है, उनको कहीं का मुहताज ना करना। मैं तो दिन रात हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ अल्लाह करता हूँ। आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। बस सबसे बड़ी बीमारी जो मुहताजी है। अल्लाह ताला बुढ़ापे के इम्तिहान से पनाह अता फरमाए। और औलाद को जैसे बताया गया कि औलाद फितना है, अल्लाह इस फितने को इससे बचाए। इस 40 साल मैं आफियत पाकिस्तान से वाली बाहर औलाद रह के आया, 40 साल सिर्फ बच्चों के लिए। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी करे। बोलते क्यों पाकिस्तान तुम आए क्यों हो? वहाँ रहो, ਉਹ ਤੋਂ दिरहम भेजो, दिरहम पौंड आंदे भेजो, ने। बस हाँ, ਇੱਥੇ साल रुपए 2 साल बाद 1 महीने की छुट्टी आओ, अयाशी करा के वापस चले जाओ, इधर नहीं रहना। कि जो हमारे आप दास्तान सुनते हैं, पहले हमारे घर वालों के जाके पूछें कि 35 साल 40 साल बाबे ने आपकी खिदमत की, बाबे में अभी गलती क्या है कि उसको अपने घर से निकाल दिया। चाचा जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं मसला क्या है, अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं अभी यहाँ से गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपके घर पहुंचूंगा। हाँ जी, आपके बच्चों से सुन ले। मसला क्या है? मसला ये है कि जो बात आप बता रहे हैं जी, कि भाई उनकी मत मारी गई है, हाँ जी, तो वो कहीं आपको बात बुरी ना लगे। नहीं मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती। मुझे पता है कि वो गुमराह हो गए हैं, मुझे पता है कि वो गुमराह हो चुके हैं। यहाँ उनके से पास की फारिग तो- होके हम आपके घर जा रहे हैं। जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे के घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम जो 15 आदमी इधर बैठे हैं, सब औरतों के मारे हुए हैं, बीवियों के मारे हुए हैं, सबके घर जाए ना। कोई ऐसा अदारा बनाए जो हमारे घर के जाके सवाल करे कि बाबा क्यों आया है? गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसमें सगे माँ बाप को घर से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन वो पता नहीं लॉ किस जगह दफन करने के लिए बनाया गया है। वो तो कम कदों होना गया, मुझे नहीं पता कि वो कब काम करेगा, क्योंकि ऐसे तो निकले पाए नहीं बेचारे। ऐसे तो ओल्ड होम को बनते ही रहेंगे, ओल्ड एज होम्स तो बनते ही रहेंगे। हाँ, जज़ाकल्लाह।